أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قد أخزيته وما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ آج جو ہماری آیات ہیں یہ اب آج نہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سورۃ الاعراف مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب یہ بالکل ہی اس کے کنکلوزیو اور کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سرسری باتوں کو قبول کر لیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجیے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مطلب عفو اور امر بال آصف گردان اوہو، اچھا مطلب کہ آپ نیک کام کی تعلیم دیں اور جو جاہل ہے نا اس سے دوری اختیار کر لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کا کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نصیحت کر رہے ہیں کہ درگزر سے کام لیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ آئینہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب آیت اتاری نا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ جو پہلی آیت اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس سے کیا مقصد ہوا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو تمہاری ذات پر کوئی زیادتی کرے، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دو، جو تم کو نہ دے تم اس کو دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق۔ تین چیزیں ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم اس کو معاف کر دو، مطلب اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ تم اس سے بدلے کی طرف نہ جاؤ۔ ہاں، ہم پہلے محکم آیات جو پڑھ کے آئے ہیں، جو ہم پہلے محکم آیات پڑھ کے آئے ہیں، جو ہم پہلے محکم آیات پڑھ کے آئے ہیں، ان آیات کے اندر یہ میرے خیال سے نا وہی سامنے سے چلا گیا، واپس آ گئی ہے اسکرین، میں اس کو دوبارہ شیئر کروں گا۔
اس کے اندر جو بدلہ لینے والی بات ہے نا، کہ اگر کوئی قتل نہ حق کرتا ہے تو آپ نے قتل نہ حق پر بدلہ لینا ہے، آپ لے سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے پروویژن دیا ہے، اجازت دی ہے، قتل کا بدلہ قتل دیا ہے، اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن جس طرح چھوٹے موٹے انسان کی زندگی میں معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ بھائی اب آ رہی ہے آواز؟ ہلو؟ جی آ رہی ہے۔ کریش ہو جاتی ہے بعد اچھا، میں پھر آ جس جاتی ہے۔ آ رہی ہے۔ ہاں مطلب ہے کیا، یہ صبح سے ٹھیک چل رہا تھا، ایک دم اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اچھا تو مطلب یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے، وہ ایسی زیادتی ہے جس طرح کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیتا ہے، کوئی مطلب ایسی حرکت کر دیتا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ اس کو کیا کریں؟ درگزر کر لیں، آپ درگزر سے کام لیں، اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں۔ اس آیت کی جو تاکید ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کے لیے آسانی والا معاملہ کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو نہ دے تو تم اس کو دو، مطلب مقابلہ نہ رکھو۔ اگر کسی کے ساتھ تم چاہت کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرو، اگر کسی کے ساتھ تم دشمنی کرتے ہو تو بھی اللہ کے لیے کرو۔ انسان اور ایک مسلمان کی دوستی اور دشمنی کا کرائیٹیریا صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مطلب وہ شخص پسندیدہ ہے جو اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے، اور مطلب اگر اس کی دشمنی بھی ہے تو وہ خالصاً اللہ کے لیے۔ یہ ایک طرز عمل ہے کن کا؟ صحابہ اکرام کا۔ ہمیں متعدد احادیثیں ملتی ہیں جس کا مفہوم مور لیس یہی نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی تم سے تعلق جوڑے، کوئی تم سے بری بات کرے، تم سے کہے کہ یار آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ یہ کام نہ ہو، آپ اس کو منائیں، ہر ممکن کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ بہترین عمل بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، جو تم سے ہمدردی نہیں کرتا تم اس سے ہمدردی کرو، جو تم کو محروم کرتا ہے تم اس کو عطا سے محروم نہ رکھو، جو تمہاری ذات سے زیادتی کرے تم اس سے درگزر کرو، اور مطلب بخشش کرو، اس کو معاف کر دو۔ یقین جانو نیک کاموں کی رہنمائی کیا کرو اور جاہل لوگوں سے انجان بن جاؤ، مطلب جو جاہل لوگ ہیں نا ان کو منہ نہ لگاؤ۔ اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوتا ہے صحیح بخاری کٹنی شروع ہو گئی ہے آواز۔ وہ ان کا کیا تھا؟ ایک اچھا مقام تھا۔ خان صاحب آج کی کلاس کی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے اب کہ دوبارہ چلے گی؟ بہت بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے، آواز چلی جاتی ہے نا، عجیب بات ہے کہ اب میں تسلسل نے نہیں بن حالانکہ رہا۔ ابھی میں نے ہاٹ اسپاٹ لگایا اور پھر کیا ہے وہ کوئی کال کرنے لگ گیا۔
یہ دیکھو نا، ہاں جی، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ؟ پاکستان میں؟ دیکھیں نا پھر واپس جیسے پاکستان آئے تو یہی سارا کچھ ہوتا ویلکم ٹو پاکستان۔ ہے بس۔ حالانکہ میں نے 2 ڈیوائسیں لگائی ہوئی ہیں، پھر یہ حال ہے۔ ایک منٹ، چلیں اب ایک آخری پھر ٹرائی کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ نا بہتر ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو شخص تھے حر بن قیس، وہ سیدنا عمر بن خطاب کے دربار میں تھے، اور حر بن قیس جو ہیں جب وہ امیر المومنین سے ملے تو انہوں نے بھی ان کو یہی چیز بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ معاف کر دیا کرو اور نیک کاموں کا مشورہ دیا کرو اور جہلوں سے اعراض کرو، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو کہ ہمیں اس حدیث سے ملتی ہیں، اس آیت سے ملتی ہیں، کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے ساتھ کی ہوئی جو زیادتی ہیں اس کو درگزر کرے، اور اگر کسی کوئی اس کے ساتھ رشتہ توڑنا چاہے تو وہ اس سے رشتہ توڑے نہ، بلکہ وہ کیا کرے، وہ اس سے رشتہ جوڑ کے رکھے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آگے آئیں، آگے کیا آتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یہ کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جائے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہماری خون کی رگوں میں، مطلب ہماری رگوں میں خون کی طرح رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک برا نفس ہوتا ہے، ایک نیک چیز ہوتی ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی نے مختلف عملات بتائے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ ہر ٹائم شیطان کی پناہ مانگ سکتا ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے توسط سے، ٹھیک ہے؟ اس کے توسط سے وہ شیطان کی پناہ مانگ سکتا ہے۔ اور جس طرح کہ پچھلی آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اگر اس کے ساتھ ایسی کوئی چیز آئے تو وہ جاہلوں سے دور رہے۔ اگر ایک شخص جاہلوں سے دور رہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھی محفل میں رہے، اچھے لوگوں کا ساتھ رکھے۔ جب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو شیطان کا غلبہ اس کے اوپر ہرگز نہیں آئے گا۔ اب آگے دیکھیں، یہ آیت بھی منوان ویری کلیئر ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف جو شروع ہوئی تھی، یہ کیا تھے؟ انبیاء کے قصے تھے، اس سے یہ چیز شروع ہوئی تھی، اور اب یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، کنکلوڈ ہو رہی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ کتاب ہے، قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جو کہ تا قیامت تک رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ترجمہ کیا؟ اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے؟ آپ فرما دیجئے میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کلیم کرتے تھے،
اور ان کو پرانے انبیاء کا بھی پتہ تھا. تو یہ کہتے تھے کہ جس طرح پرانے انبیاء آئے اپنے ساتھ معجزات لے کے آئے، تو اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر ہمیں کوئی ایسا معجزہ بھی کر کے دکھائیں جس سے مطلب ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء سے مختلف اس طرح تھے کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے پاس اس دعوے کے لیے معجزات تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لیونگ معجزہ ایسا نہیں تھا جو یہ کلیم کر سکتا کہ آپ نبی ہیں. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، جب انہوں نے کلیم کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو انہوں نے اس کو زمین پہ مارا، وہ نشانی تھی. اپنی بیک پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ روشن نورانی ہاتھ ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی لنگڑا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوئی اندھا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ایکسٹرا آرڈنری معجزہ نہیں تھا. اسی لیے یہاں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ یہ قرآن تھا، ٹھیک ہے، یہ قرآن اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اور اسی لیے جب یہ مشرکین مکہ اس چیز کو کلیم کرتے تھے کہ ہمیں آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو یہاں آگے آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے کیا کہ میں تو صرف اس کی اتباع کروں گا جو حکم میرے رب کی طرف سے آیا ہے. یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو. اب یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس پہ کان لگایا کریں، اس کو غور سے سمجھا کریں. اگر آپ اس کو سمجھیں گے، اس پہ فوکس کریں گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. یہ ایک عام کتاب کی طرح نہیں ہے. اس لیے یہاں ان دو آیات کو اکٹھا کیا گیا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معجزہ کس طرح ہے؟ جو قیامت تک رہے گا. اور اس قرآن کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کے بعد تا قیامت تک رہے گی. اب اس معجزے کو دیکھتے ہوئے اس کو خالی فور گرانٹیڈ کتاب نہیں لینا چاہیے. اس کو صرف شادی بیاہ کے موقع پر سروں کے اوپر رخصتی کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. صرف کیا، وہ تو ٹھیک ہی نہیں. اس کتاب کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنانا چاہیے. اپنے جتنے معاملات ہیں ان کو اس کتاب کے عین مطابق گزارنے کا مطلب طریقہ بنانا چاہیے. اب یہ آگے دیکھیں، وَإِذَا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآسال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اور اے شخص اپنے رب کی یاد کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور اہل غفلت میں شمار نہ ہو. اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں، یہ آخری آیت یہاں کنکلوڈ ہوتی ہے جس میں سجدہ بھی آیا ہے. اب جو یہاں سنتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان آیات کے بعد سجدہ بھی کرے. تو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ انسان عاجزی کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، فارغ نہ بیٹھ. یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. مطلب جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، مطلب حق کو پہچانتے ہیں اور اس چیز کی شیخی نہیں بگاڑتے، لوگوں کو نہیں دکھاتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اونچی اونچی اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں بلکہ دھیمی آواز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہاں ہماری سورۃ الاعراف جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. ہماری اگلی صورت جو شروع ہوگی وہ سورۃ الانفال ہوگی، اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور بہترین صورت ہے. اب سورۃ الاعراف کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو یہ ایام اللہ ہے، ٹھیک ہے،
اللہ کے ایام ہیں، جس بھائی نے، جس شخص نے ہمیں اس میں جوائن کیا، اللہ اس کے لیے چیزوں کو آسان کرے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت آسان کرے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کے علاوہ جو شخص بیمار ہیں یا کسی تکلیف میں ہیں یا کسی بھی پریشانی میں، اللہ ان کے لیے آسان معاملات کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ میری اور آپ کی اس کاوش کو قبول کرے کہ جو ہم مطلب منیمم ایفرٹ جتنی بھی ہم لگاتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے اور آپ کو ایمان والی زندگی دے، اسلام والی زندگی دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، وہ خاتمہ بھی ہمارا ایمان کے اوپر ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے ہر وقت اللہ ہی کافی ہو، اور ہم ہر وقت مطلب اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہیں۔ اگر ہم صبح کا وقت ہو تو ہم اللہ کا ذکر صبح کریں، اللہ کی تعریف صبح کریں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں، اور اس کی وحدانیت اور اس کی بادشاہت اور اس کی ہر چیز پر جو قدرت ہے اس کا اعتراف کریں، اس کی تعریف کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہم پر ہو، اور جو ہم یہ پڑھتے ہیں اس کے توسط سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ میری اور آپ کی آخرت آسان فرمائے۔ اے اللہ، ہم ہر وقت اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو انعام تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا، اللہ تو ہم کو وہ عطا فرما، اللہ تو ہم کو معاف فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، یقیناً ہم تیرے پہ ایمان لاتے ہیں، تیرے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، تیرے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تو ایک ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی اور تیرے بندے ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمارے اس سلسلے کو مکمل کرے، کنٹینیو کرے، اور ہمیں صحت و تندرستی دے کہ ہم یہ جو 4 سال کا ساتھ ہے اس کو مکمل کرتے ہوئے اس قرآن کو مکمل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ریکارڈنگ